صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین. ترجمہ معارف القرآن. پس پھسلا دیا دونوں کو شیطان نے اس سے تو نکالا دونوں کو اس گھر سے جس میں وہ تھے، اور حکم دیا ہم نے کہ نیچے اتر جاؤ، تمہارا باز کے لیے دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ اور رہن سہن ہے کچھ مدت تک. تفسیر. ابلیس سے حضرت آدم کا آرام میں رہنا دیکھا نہ گیا، اس کی برداشت سے باہر ہو گیا کہ حضرت آدم کو رفیق حیات بی بی حوا ملی اور دونوں جنت کی بہاروں میں عیش کر رہے ہیں. اس نے ان دونوں سے ملنے کی راہ نکالی اور دروازے جنت پر دونوں کو اپنی ترکیبوں سے پا لیا، اور پہلے بی بی حوا پھر حضرت آدم سے گندم نما جو فروش بن کر بولا کہ آپ اس درخت کا پھل کھا لیں، اس کا پھل کھانے والا ہمیشہ جنت میں رہے گا اور صفِ ملائکہ میں داخل ہو جائے گا، ورنہ آپ لوگ ملائے اعلیٰ سے دور کر دیے جائیں گے اور مقام قرب چھین کر مبتلائے فراق ہوں گے. اس پر اس نے اللہ کے نام پاک کی قسم بھی کھا لی. حضرت آدم کی شان پاک کے خلاف تھا کہ وہ ملائے اعلیٰ کے فراق کو پسند فرماتے، اور یہ بھی پسند نہیں ہو سکتا تھا کہ کسی قسم کھانے والے کو جھوٹا فرما دیں. چنانچہ معصومانہ نیک نیتی کے ساتھ ابلیس کے کہے کو خیر خواہی پر مبنی قرار دیا. اس طرح ابلیس اپنی چال چلا گیا. پس پھسلا کر دونوں کو شیطان مردود نے اس جنت یا شجر سے، حضرت آدم تو بے گناہ ہی رہے، ان کی نیت کسی گناہ کی نہ ہو سکتی تھی. یہ تو شیطان کی حرکت نے نکالا دونوں کو اس گھر جنت سے جس میں وہ تھے، مگر شیطان اپنے اصل مقصد میں ناکام رہا. اس کی اس آرزو کو خاک میں ملا دیا گیا کہ وہ جھوٹ بول کر سچا حضرت آدم و حوا کی نگاہ میں رہ جائے. اس بات کو دکھا دیا گیا اور حکم دیا ہم نے کہ نیچے زمین پر تم سب لوگ جو اس کہنے میں شریک تھے کہ درخت کا پھل کھانے والا ہمیشہ یہیں رہے گا، اور جس نے اس کو کسی وجہ سے مان لیا تھا، اب یہاں سے نکل کر اتر جاؤ اور اپنی آنکھوں سے شیطان کا جھوٹ دیکھو اور اپنی زندگی کے واقعات میں خود تجربہ و مشاہدہ کر لو کہ تمہارا باز کے لیے دشمن ہے، تاکہ کبھی اس جھوٹ شیطان کے کہے کو نہ مانو. ابلیس کی یہ آرزو بھی پوری نہ ہوئی کہ حضرت آدم کو کہیں بھی ٹھکانہ نہ ملے، اور نہ یہی آرزو پوری ہوئی کہ انہیں جنت میں آنا میسر نہ ہو، اور صاف کہہ دیا گیا کہ تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، سارے آسمان اور تارے زمین ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور زمین آدم و بنی آدم کے لیے پیدا کی گئی ہے. اور یہ خیال نہ کرنا کہ زمین پر ہمیشہ رہنا ہے اور جنت سے آدم و بنی آدم کی ہمیشہ کے لیے محرومی ہے، بلکہ وہاں بس رہن سہن ہے برائے نام، صرف کچھ قدر قلیل مدت تک کے لیے. 4 دن کی زندگی کے بعد پھر جنت کا دروازہ ہر مستحق کے لیے کھلا ہے. صدق اللہ مولانا عظیم. اللہ رب العزت نے جس طرح پچھلی آیت کریمہ میں یہ بیان فرمایا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے حضرت آدم و حضرت حوا سے کہا کہ جنت میں رہو سہو، یہ ٹھکانہ ہے تمہارا، اور جو چاہو کھاؤ پیو.
مگر ایک بات کی تاکید فرمائی اللہ رب العزت نے ان باتوں کے ساتھ کہ یہ جنت میں رہو لیکن اس درخت خاص کے پاس تمہیں نہیں جانا ہے اور اس کے سائے سے بھی دور رہنا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت آدم و حوا اپنے کیے سے اس جنت سے نہیں نکالے گئے، یا اپنی کسی نافرمانی کی وجہ سے جنت سے نہیں نکالے گئے، بلکہ انہیں شیطان نے شکل و صورت بدل کر جنت کے دروازے پر پا لیا۔ وہ ٹہلنے گھومنے یا کسی مقصد کے تحت وہاں تک پہنچے اور شیطان نے انہیں پا لیا، اور اس شکل میں پا لیا۔ حضور محدث اعظم ہند اپنی تفسیر میں بیان فرما رہے ہیں کہ اس شکل میں پا لیا کہ ایک اناج بیچنے والا بن کر انہیں پا لیا، اور انہیں یہ یقین دلایا کہ اگر تم اس درخت کے پھل کو نہیں کھاؤ گے تو تم ملائے اعلیٰ یعنی اللہ رب العزت نے جو یہ اپنا قریب ترین ٹھکانہ تمہیں عطا فرمایا ہے، جو اس کی ذات کریمہ سے بہت قریب ہے، جو اس کی ذات کریمہ کو بہت محبوب ہے، جو جنت اور جو باغ اس نے اپنے محبوبین کے لیے بنائی ہے، تو یہ ملائے اعلیٰ میں جو آپ کو یہ ٹھکانہ عطا فرمایا ہے اللہ رب العزت نے، تو اگر اس گندم کو آپ نہیں کھائیں گے، اس پھل کو آپ نہیں کھائیں گے تو اس ٹھکانے سے آپ کو دور کر دیا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت کے نبی اور اللہ رب العزت کی شان کے یہ خلاف تھا کہ وہ اپنے رب سے جدائی کو برداشت کریں۔ یہ حضرت آدم ہم جن کی نسل ہیں ان کی یہ شان بیان کی جا رہی ہے کہ انہیں یہ بہت ناگزیر گزرا، یہ بات بہت ناپسندیدہ گزری کہ میں اپنے رب سے دور کر دیا جاؤں۔ یہ ہمارے باپ کا طریقہ ہے، جو نیک عمل ہم کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی قربت تلاش کرتے ہیں، اپنے رب سے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو یہ ہماری خمیر میں اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ سے دور کر دیا جاؤں، اللہ رب العزت ہم سب کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے، ہم میں بھی یہ جذبہ پیدا فرمائے۔ تو حضرت آدم نے اس جذبے کے تحت شیطان کی بات میں حضرت آدم آ گئے، چونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتا ہے، تو آپ سے خطا کی کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی۔ تو آپ نے خطا نہیں کی، بلکہ آپ کو اللہ رب العزت کی دوری کے ڈر نے اس بات پر ابھارا کہ آپ نے وہ پھل کھا لیا، اور جب آپ نے وہ پھل کھا لیا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شیطان جو کچھ کرنا چاہتا تھا حضرت آدم کی شان میں، وہ کچھ کرنے سے بھی اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو محفوظ فرمایا۔ حضرت آدم کو جنت میں دیکھ کر، چونکہ اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں گزرا، جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم کا مجسمہ تیار فرمایا اور فرشتوں سے حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو حضرت آدم کو سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ تو اس کی دلی دشمنی تو پہلے ہی سے تھی، تو وہ یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ میں جن کے سامنے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکالا گیا ہوں وہ خود جنت میں آرام کرے اور وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ آرام کرے، تو اسے یہ بات ناگزیر تھی۔ تو اس نے یہ چال چلی اور حضرت آدم کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، چونکہ اللہ رب العزت نے ان کی شان بلند فرمانے کے لیے حکم دیا تھا نا کہ سب انہیں سجدہ کرو، یہ اتنا بلند مرتبت شخص ہے کہ اسے تمہیں سجدہ کرنا پڑے گا، جو لوگ تم اس سے زیادہ خود کو علم والے سمجھتے ہو، اس سے زیادہ خود کو عبادت گزار سمجھتے ہو، تو اللہ رب العزت نے ان کی عظمت کو بڑھانے کے لیے اس سجدے کا حکم دیا۔ تو شیطان کا مقصد تھا کہ اس عظمت کو وہ اللہ رب العزت کی بیان کردہ عظمت کو کم کر دے، لیکن اللہ رب العزت جسے عظیم تر فرما دے اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی شان یوں بچائی کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ تمہارا باز کا دشمن، مطلب شیطان اور انسان کبھی دوست نہیں ہو سکتے، شیطان اور انسان ہمیشہ دشمن ہی رہیں گے، اور شیطان کبھی بھی انسان کا بھلا نہیں چاہتا۔ اسی لیے اس نے کہا نا کہ اللہ رب العزت میں تیری طرف آنے والی ہر راہ پر بیٹھا رہوں گا اور قیامت تک بیٹھا رہوں گا، اور تیری راہ میں آنے والے ہر کسی کو تجھ سے دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ شیطان مردود ہے۔ تو اب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو کچھ بھی ہمیں دور کرتا ہو، تو آپ یہ جان لیں کہ یہ
ہمارے لیے اچھا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمارے رب کی جانب سے ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ جال ہے شیطان کی جانب سے، تاکہ وہ ہمیں ہمارے رب سے دور کر دے، چاہے وہ دولت کی شکل میں آئے، چاہے وہ عورت کی شکل میں آئے، چاہے وہ کسی نیک بخت انسان کی شکل میں آئے، لیکن اگر وہ ہمیں رب سے دور کر رہا ہے، ہمارے وحدہ لا شریک سے دور کر رہا ہے، تو جان لیں کہ یہ شیطان کا حربہ ہے، یہ شیطان کی چال ہے۔ کیونکہ اس نے حضرت آدم سے آج تک اور قیامت تک اسی کوشش کا اللہ رب العزت سے وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح طور پر یہ فرمایا کہ تمہارا اتر جاؤ یہاں سے، جنت سے زمین کی طرف، اور تمہارا باز کا دشمن ہے، یعنی ہمیشہ دشمن رہے گا۔ اور اللہ رب العزت نے شیطان کو کس طرح ذلیل فرمایا؟ اللہ رب العزت نے شیطان کو اس کے مقصد میں ناکامیاب کر کے کس طرح ذلیل فرمایا؟ شیطان کا مقصد تھا کہ وہ حضرت آدم کو اور ان کی نسل کو ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت سے دور کر دے، اللہ رب العزت کی نگاہ میں ان کی عظمت کو کم کر دے، اور ہمیشہ کے لیے انہیں جنت سے دور کر دے۔ لیکن اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے لیے ٹھکانہ ہے زمین میں کچھ مدت کے لیے۔ تو اے حضرت آدم، جان لو کہ تمہارا رب تمہیں تمہاری غلطی کے لیے معاف بھی فرمائے گا، اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو معاف بھی فرمایا۔ شیطان کی چال اللہ رب العزت نے ہرگز کامیاب نہیں ہونے دی، بلکہ اپنے معصوم نبی کو، اپنے حضرت آدم صفی اللہ کو، اپنے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کے صدقہ و طفیل معاف فرمایا۔ حضرت آدم برسہا برس تک روتے رہے اپنی اس خطا پر، چونکہ انہوں نے تو اس پھل کو کھایا تھا رب کی قربت سے جدا نہ ہونے کے لیے، لیکن ہوا کیا؟ اس کے برعکس۔ کیونکہ رب نے انہیں منع کیا تھا، اس لیے تاکہ وہ مجھ سے دور نہ جائیں، لیکن شیطان نے انہیں بہکا کر اپنے رب سے دور کر دیا۔ تو اب حضرت آدم اس غم میں روتے رہے، ہزارہا برس روتے رہے۔ پھر ایک دن دیکھا، یاد آیا انہیں کہ میں نے جنت کے دروازے پر ایک کلمہ لکھا ہوا دیکھا تھا۔ انہوں نے آج تک اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کا نام لکھا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ آج جو لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں اور توہین رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے ہیں، ان کے لیے یہ واقعہ سند ہے، اور ہماری نسل جن سے شروع ہوئی ان کا یہ عقیدہ بیان کر رہا ہے یہ واقعہ، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنی ہے۔ تو انہیں یاد آیا کہ میں نے دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام، ہمارے نبی، ہمارے آباء و اجداد میں سے وہ جن کے توسط سے ہم آج یہاں ہیں، اور جن کی وجہ سے، جن کی نسل میں ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا، اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ نبینا کی صلب میں رکھ کر اس زمین پر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کا جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عزت یاد آئی کہ اس جگہ میں نے دیکھا تھا جنت کے دروازے پر یہ کلمہ لکھا ہوا تھا، اور اللہ کے نام کے ساتھ ایک نام لکھا ہوا تھا، تو حضرت آدم علیہ نبینا نے اس نام کے توسط سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگی، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو معاف فرمایا۔ اور یہ آیت کریمہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو ہمیشہ کے لیے خود سے دور نہیں فرمایا، اور فرمایا کہ اے آدم ابھی تو آپ زمین میں جائیے۔ اللہ رب العزت کی حکمت عملی ہے، چونکہ وہ سب سے زیادہ حکمت کرنے والا احکم الحاکمین ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اور ہم نے انہیں اتارا زمین میں، اور کہا کہ تمہارا باز شیطان اور انسان کبھی دوست نہیں ہو سکتے، اور یہ جو تمہارا زمین میں ٹھکانہ کر رہا ہوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ زمین ٹھکانہ ہے اور برتنے کی جگہ ہے تمہارے لیے تھوڑے وقت کی، کہ اب آپ اور آپ کی جو بھی نسلیں آئیں گی ان کے لیے یہ کچھ وقت کا ٹھکانہ ہے، اس کے بعد جو آپ میں سے مستحق ہوگا، میری قربت کا طلبگار ہوگا، میری بارگاہ میں معزز قرار دیا جائے گا، جو میری رضا حاصل کر لے گا،
آپ کی طرح جو میری رضا حاصل کر لے گا، جو مجھ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگ لے گا، خود کو مجھے راضی کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو ترک کر دے گا، نیک راہ پر چل پڑے گا، اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ اس جنت کا مستحق ہوگا، اور اس امتحان کی زندگی کے بعد اللہ رب العزت اسے وہ جنت عطا بھی فرمائے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ تم مستحق ہو جاؤ، میں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الفاتحہ علی حضرت النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔